وأما بنعمة ربك فحدث. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد ذكر الكمال لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بذلك مختصر. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی زبانیں جب بہر آئے پیاس سے، صاحب کوثر دودھ و عطا کا ساتھ ہو. یا الہی جب پڑے محشر میں شور داروگیر، یا الہی جب پڑے محشر میں شور داروگیر، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو. سامعین محترم، آج دی عبادت کا محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے. خالق کائنات نے جو سب کو نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، اس نعمت سے اظہار تشکر کی خاطر، اس کریم نعمت سے تذکرے کرن دی خاطر اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کرن دی خاطر کہ مالک اساں تائیں قابل نہ سے، یہ تیرا کرم ہے، تیری مہربانی ہے یہ جو کائنات دے والی امت دے غمخوار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نعمت عطا فرمائے. وہ نعمت جیسے صدقے کی سارے نعمتیں ملیں. کتنے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف کے میں انہیں جو امتا بھی ہیں وہ بھی امتاں کہ جڑا نافرمانی کرے رہا، گناہ کرے رہا، وقت دے پاک پیغمبر دی گاہ دے ہوتے عمل نہ ہم کریں دے تا انہیں دے شکلہ پھٹوے نہ ہم. رات تو سمبنہا انسان ہوں دے ہم، مگر سویر نہ اٹھن ہاتھے بھولوں پہ باندر بن چکے ہم. وہ بھی امتا ہم جدہ نافرمانی کی تینے طوفان دی صورت دے اندر اللہ کا عذاب نازل ہے، اور کہیں دے ہوتے ہیں پتھرے دی صورت دے اندر عذاب نازل ہے، اور کہیں دے ہوتے ہیں سمندر دی صورت دے اندر عذاب نازل ہے. قربان منا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے رحمت دے ہوتے ہیں، حضور دی عظمت دے ہوتے ہیں. آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی اسالے ہوتے کس قدر شفقت ہے، کس قدر رحمت ہے. رب تعالیٰ نے فرمائے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے پیارے محبوب تہاڈا کلمہ پڑھن والے، تہاڈے امتی، تہاڈی امت دے اندر شامل تھیون والے کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں ہنتا اپنے گناہ دی وجہ تو عذاب دے مستحق، لیکن پیارے محبوب تسا جو تشریف فرما ہو تہاڈی تشریف آوری دے ہوندے ہیں، رب دی رحمت گوارا نہیں کریں دی آپ موجود ہو وہ انہیں دوتے عذاب آوے. عزیزان مکرم، آج اگر گناہ دے باوجود تیرا سارے شکلہ نہیں بدل جا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نظر عنایت ہے. حضور دی ذات مبارکہ کس لمحے اپنی امت کو بھلائے، حضور دی تشریف آوری تھئیے، قدم رنجا فرمائے نے، گناہگار امت کو یاد فرمائے نے. حضور دی ذات مبارکہ ساری رات عبادت کرے نن، غار حرا دے اندر کئی راتاں لمبے سجدے فرمائے نے، لمبے قیام فرمائے نے. رب نے فرمائے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ. اے پیارے محبوب قیام فرماؤ تو حق قیام دے نال محبت ہے، لیکن تھوڑا قیام فرماؤ. رات دا
ادھا حصہ یا اتھو کرے بھی گھٹ عزیزان مکرم، لیکن اس عبادت کے اندر بھی اگر حضور دی ذات مبارکہ ہاتھ مبارک اٹھن تو پہلے ساری بخشش کی دعا کے واسطے اٹھن۔ آمنہ دلال کائنات والی میدان محشر کے اندر بھی اس گناہگار امت کو یاد فرمانے حضور دی بارگاہ میں صحابہ عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی نظر عنایت اساں تے اس قدر ہے، آپ سارے تے مہربان ہو، کیا میدان محشر کے اندر بھی اساں آپ کا دیدار کر سکسوں، آپ کے نال ملاقات کر سکسوں، آپ کا امام الانبیاء ہو، پوری کائنات کے سردار ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں ہاں، میدان محشر کے اندر اگر میں دیدار کرامڑے اپنی امت کو کرائے مشکل مقام ہیں۔ حضور نے فرمایا انہیں مشکل مقامے دے وچوں پل صراط جیدی جہنم دے اتے بنی ہوئی ہے، مشکل ترین مقام ہے، گناہگار اتھو گزر کے کتیج کے جہنم دے وچ ڈھاندے پے وسن۔ میں محمد اس مشکل گھڑی کے اندر اپنی امت دے اتے کرم نوازی فرماؤں گے، رب دی بارگاہ دے وچ حضور دعا فرماؤں گے، رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ یہ بے شک گناہگار ہیں لیکن ہندہ میرے امتی، اے اللہ میری امت کو سلام تیرے نام گزار دے۔ عزیزان مکرم، حضور کی اس قدر کرم نوازی، اس قدر شفقت، کہیں لمحے حضور نے اپنی امت کو بھلایا کہیں اساں دے لازم ہے کہ ہر لمحے حضور کے نال محبت بھی کروں، حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے کو اپناؤں اور ہر لمحے اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں۔ مالکہ تیرا لکھ شکر ہے، بغیر منگے